Please subscribe my YouTube channel and video watch, like and share. Jazakallah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دینیات سیوم چیپٹر نمبر 7 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر ہم خیریت سے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اسلام دین الہی ہے۔ کیا آپ میں سے کسی کو یہ معلوم ہے کہ دین کے لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جی مہدی آپ بتائیں۔ سر دین کے لانے والے اور پہنچانے والے کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔ شاباش بیٹا، آپ نے بالکل درست بتایا۔ اب آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ دین کے بچانے والے اور چلانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سر دین کے بچانے اور چلانے والے کو امام کہا جاتا ہے۔ شاباش بچوں، آج ہماری کلاس کا موضوع بھی امامت ہی ہے۔ امامت دراصل اس جامع نظام الہی کا نام ہے جو اسلامی معاشرے کو چلانے کے لیے پروردگار کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے۔ سر جب یہ نظام پروردگار کا ہے تو کیا اس نظام کو چلانے والا نمائندہ یعنی امام بھی وہی مقرر کرتا ہے؟ جی ہاں، بالکل اس نظام کو چلانے کے لیے امام خدا مقرر کرتا ہے جو ائمہ حق کہلاتے ہیں۔ یہ ائمہ انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں اور انہیں کمال اور ترقی تک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح انسان ان کے حکم پر عمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ سر کیا ائمہ حق کے علاوہ بھی کوئی امام ہے؟ جی ہاں، وہ امام جو لوگوں نے خود اپنے لیے مقرر کیے ہیں وہ ائمہ باطل ہیں۔ یہ ائمہ باطل انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں پستی اور نابودی کی جانب لے جاتے ہیں۔ اس طرح انسان دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ سر اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ معاشرے کی کامیابی اور ناکامی امامت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر معاشرے پر حاکم امام ظالم اور جابر ہو تو ایسا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا اور مسلسل یہ معاشرہ پستی اور نابودی کی جانب بڑھنے لگے گا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر معاشرے پر امام حق حاکم ہو تو ایسا معاشرہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے حقیقی ترقی کی جانب بڑھے گا۔ سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ امامت در حقیقت اسلام کا سیاسی نظام ہے جو لوگوں کے معاملات کو درست کر کے انہیں ترقی کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ شاباش، آپ نے اچھی طرح سے بیان کیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں برتری کا معیار تقویٰ ہے۔ تقویٰ ایک اچھی قدر ہے۔ اس طرح کی تمام اقدار جنہیں خدا پسند کرتا ہے معاشرے میں اسی صورت میں لاگو کیا جا سکتا ہے جب نظام امامت نافذ ہو۔ سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ امامت کے نظام کے بغیر اسلامی تعلیمات پر پوری طرح عمل نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ منصب امامت در حقیقت الہی تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ امام دراصل لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے کمال تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ بات صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب امامت جو ایک مکمل نظام حکومت ہے نافذ العمل ہو۔ یعنی سر اسلامی نقطۂ نگاہ سے امامت الہی قوانین کو نافذ کرنے کا واحد راستہ ہے۔ جی ہاں، اب جو شخص بھی امامت کو عملی طور پر نافذ ہونا دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رہبر کا سچا پیروکار ہو اور ایک امت ہو۔ آپ میں سے کون کون نظام امامت کو نافذ کروانا چاہتا ہے؟ سر ہم سب نظام